व्यू 360 में। अफगान तालिबान के बानियों में से एक मुल्ला बरादर अब अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करेंगे। सोशल मीडिया बन रहा है पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए रोजगार और शोहरत कमाने का एक जरिया। और जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले कव्वाल कैसे अमेरिका में सुर से सुर मिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूँ सारा जमान। अफगान तालिबान ने अपनी तहरीक के बानियों में शामिल अहम रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को कतर में कायम अपने सियासी दफ्तर का सरबराह मुकर्रर किया है। यह ऐलान एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब कतर में अमेरिका और तालिबान के दरमियान बातचीत जारी है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर कहा कि इस फैसले का मकसद अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को मुनासिब तरीके से आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। इस पेशरफ्त के बारे में हम मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे इस्लामाबाद में मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ आयशा तंजीम से। आयशा, ये बताइएगा ज़रा कि मुल्ला बरादर कौन हैं और उन्हें इस वक्त कतर के दफ्तर का अमीर क्यों मुकर्रर किया गया है? देखिए, मुल्ला बरादर के बारे में आप ये कह सकती हैं कि इस वक्त वो तालिबान के चीफ या तालिबान के सरबराह मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा के बाद इस मूवमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर हैं। ये उन लोगों में शामिल थे जो 1994 में जब मुल्ला उमर ने कंधार के गांव में एक मीटिंग की और तालिबान की तहरीक ने एक तरह से वहां से ऑफिशियली जन्म लिया, तो ये वहां मौजूद थे। उसके बाद से ये मुल्ला उमर के बहुत करीब रहे। उनके 2 टॉप डेप्यूटीज में ये सेकंड डेप्यूटी थे। अफगानिस्तान की हुकूमत जब तालिबान की थी, इन्होंने बहुत अहम उसमें रोल अदा किए। जब तालिबान की हुकूमत गिरी 2001 में, तो उस वक्त भी ये डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर थे। और ये उस वक्त जो बाद में मुल्ला उमर के बाद जो तालिबान के सरबराह बने मुल्ला अख्तर मंसूर, वो भी इनके अंडर काम करते थे तालिबान शूरा में। तो बाज लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर ये 2010 में पाकिस्तान इनको गिरफ्तार ना करता और ये पाकिस्तानी कस्टडी में ना होते, तो मुल्ला उमर की डेथ के बाद शायद ये तालिबान के अमीर होते। और अमेरिका के कहने पे ही इनको रिहा भी किया गया पाकिस्तान से। अमेरिका के कहने पे इनको रिहा किया गया पिछले साल अक्टूबर में, क्योंकि तालिबान का कहना था कि मुल्ला बरादर को रिहा किया जाए ताकि वो उनकी टीम का हिस्सा बन सकें। दूसरी बात यह कि अमेरिका भी ये कहता रहा है कि जो कतर ऑफिस है उसमें हाई लेवल तालिबान नहीं है। तो अब मुल्ला बरादर के आने से एक तालिबान की सफ़े अव्वल के एक रहनुमा, आप ये कहिए कि इस नेगोशिएशन टीम का, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बन जाएंगे। अब जो कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें कोई अहम पेशरफ्त हासिल हुई है? किन टॉपिक्स पे बात हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी पेशरफ्त तो यही है कि आज 5वां दिन है और मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये एक मैराथन सेशन इस तरह का इससे बड़ा पहले नहीं हुआ। 5 टॉपिक्स हैं जिन पर बातचीत हमें पता है कि हो रही है। 2 का तो ऐलान तालिबान ने खुद कर दिया था। एक तो ये कि गैर मुल्की फौजों के इनखला का टाइम टेबल, इसके जवाब में उस पर बात करने को वो तैयार थे कि कैसे अफगानिस्तान की सरजमीन को दीगर ममालिक के लिए महफूज बनाया जाए। फिर इसके अलावा रिपोर्टेडली जो है वो प्रिजनर स्वैप पे बातचीत हो रही है कि कैसे कैदियों का तबादला किया जाए। और फिर हमें यह बताया गया है कि इसके ऐलान के तौर पे जंग बंदी का ऐलान एक मुतवक्को है। अगर सीज फायर थोड़ा सा भी हो जाता है तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी और फिर किस मौके पर अफगान हुकूमत को इस डायलॉग में शामिल किया जाए, ये भी एक अहम बात। आयशा तंजीम हमारे साथ थी इस्लामाबाद से, VOA की अफगानिस्तान पाकिस्तान ब्यूरो चीफ। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिटेल्स। अफगानिस्तान में सरकारी जिरगे ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की तकर्री पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। जिरगे के नायब सरबराह ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इससे तालिबान के सियासी दफ्तर को फैसला साजी में मजीद इख्तियार मिलेगा। इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए जमात इस्लामी के सरबराह सेनेटर सिराजुल हक ने भी कहा है कि अमेरिका का तालिबान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना उन्हें एक ग्राउंड रियलिटी तस्लीम करना दिखाई देता है। इस वक्त जारी अफगान अमन की कोशिशों को पाकिस्तानी अवामी नुमाइंदे कैसे देख रहे हैं, आइए जानते हैं उनकी राय। अगर हम अपनी कोशिश में कामयाब हो जाते हैं कि अफ़गानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के अगर अफ़गानिस्तान में अफ़गानियों की ज़िंदगी मामूल पे आ जाए तो ये हमारे लिए भी एक अच्छी ख़बर होगी। हम इस मुज़ाकरात को अप्रिशिएट करते हैं और हमने अफ़गान गवर्नमेंट को भी ये मशवरा दिया है कि सबसे पहले तो जो अफ़गानिस्तान में काबल के अंदर जो तमाम लीडर है वो एक पेज पे जमा हो, उनका कोई एक मौक़िफ़ हो और अमन के लिए अफ़गान गवर्नमेंट के अलावा भी जितने स्टेक होल्डर है उन सबको एक पेज पर आना और उनको एतमाद में लेना ज़रूरी है। पाकिस्तान की बक़ा इसमें है और पड़ोसियों का फ़ायदा भी इसी में है
کہ اب افغانستان سے امریکہ جائیں خیر خیریت سے اور افغانستان ایک پرامن ملک بن جائے تاکہ یہ خطہ پرامن ہو۔ بات چیت کے ذریعے اس کو جتنی جلد حل ہو جائے اتنا بہتر ہے، یہ ہمارے لیے بھی اور نیبر کنٹریز کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور خاص طور کے لیے پاکستان کے لیے تو پرامن پڑوسیوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم آگے سی پیک پہ جا رہے ہیں اور دوسرے معاملات ہیں ہمارے اندرونی معاملات اور اکنامک معاملات، تو جب تک امن نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں حل نہیں ہوگی، اور اس میں جو پاکستان کا رول ہے خاص طور پر وہ بہت اہم ہے، اور وہ اپنے اس رول کو بڑے اچھی طریقے سے انجام بھی دے رہا ہے۔ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان قطر میں جو مذاکرات جاری ہیں انہیں واشنگٹن میں کیسا دیکھا جا رہا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے کیٹو انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار سحر خان سے۔ سحر، ویلکم ٹو ویو 360۔ جیسے ہماری رپورٹر عائشہ تنظیم نے کہا کہ ایک میراتھن سیشن چل رہا ہے، اب اس میں ملا برادر بھی اگر شامل ہو جاتے ہیں تو واشنگٹن کے لیے اس کی کتنی اہمیت ہے، کیا تبدیلی آ سکتی ہے پھر سچویشن میں؟ بہت شکریہ سارا، آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا۔ ملا برادر کا شامل ہونا ایک بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ جیسے آپ کی بیورو چیف نے بھی کہا کہ امریکہ کو یہ تھا کہ کوئی ہائی آفیشل طالبان موجود نہیں ہے ان کے دوحہ کے دفتر میں۔ ملا برادر کی ریلیز کی وجہ سے جو امریکہ نے نیگوشیٹ کی تھی طالبان کے ساتھ، اب ان کا دفتر میں آنا، ان کی جو ہسٹری ہے ملا عمر کے ساتھ، یہ سب دکھاتا ہے کہ طالبان خود بھی سنجیدہ ہیں امن مذاکرات کے بارے میں۔ ایون دو یہ 5-6 دن سے چل رہے ہیں، لیکن شروع ہونے سے پہلے بھی طالبان نے کہا تھا کہ وہ شاید نہیں کریں گے، شاید نہیں ملیں گے امریکہ سے، لیکن اب یہ کیونکہ 5واں دن ہے، یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، اب جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ طالبان اس بات پہ آمادہ ہو رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف نہیں استعمال کیا جائے گا، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ افغانستان میں جو دیگر انتہا پسند تنظیمیں موجود ہیں ان کی طالبان حمایت نہیں کریں گے۔ اب اس میں ایک بڑا نام القاعدہ کا ہے، دوسرا آئسس کا۔ القاعدہ پہلے ہی کمزور ہو چکی ہے، لیکن آئسس طالبان کی بھی دشمن ہے۔ یہ بتائیے، اس طرح کے وعدے تو طالبان پہلے بھی کر چکے ہیں، اس مرتبہ ان پہ بھروسہ کیوں کیا جائے؟ دیکھیں، یہ جو اس طرح کے وعدے ہیں طالبان نے صرف بہت عرصے پہلے نہیں کیے، بلکہ آپ سمجھیں جب سے 2001 سے جب امریکہ نے اپنا آپریشن انڈیورنگ فریڈم لانچ کیا تھا، اس کے بعد سے ہی طالبان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے غلطی کی تھی القاعدہ کی مدد کرنے میں، اور تو القاعدہ کے ساتھ تو بہت ہی آپ سمجھیں پچھلے 10 سال سے ایک رفٹ ہوا ہے۔ جہاں تک آئسس خورستان کی بات ہوتی ہے، آئسس خورستان جو ہے وہ اور طالبان بالکل دو الگ الگ چیزوں پہ، ان کی آئیڈیالوجیز بالکل الگ الگ ہیں ایک قسم کے، اور ان کے جو گولز ہیں وہ الگ ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اب طالبان کا یہ کہنا کہ وہ اب آئسس کی مدد نہیں کریں گے، میرے خیال میں یہ اتنی بڑی کنسیشن نہیں ہے جتنی امریکہ کے اخبارات میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آئی تھنک یہ تھوڑا سا جو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا ایک پولیٹیکل گول ہے یا ایک سیاسی مقصد ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ طالبان جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ جو طالبان کے جو دو مین گولز ہیں وہ یہ ہے کہ وہ امریکی فوج افغانستان سے نکل جائے، اور دوسرا یہ کہ جو افغان حکومت ابھی موجود ہے اس حکومت کو ختم کیا جائے۔ یہ ان کے دو سب سے بڑے گولز ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ اگر طالبان کی طرف سے اس طرح کی کنسیشن سامنے آتی ہیں تو ایمبیسڈر زلمی خلیل زاد کو مذاکرات میں کس قسم کی کنسیشن پھر طالبان کو دینی چاہیے اس موڑ پہ؟ اس موڑ پہ سب سے پہلی بات ہے کہ ٹروپ وڈرال کا ایک ٹائم ٹیبل بننا چاہیے۔ اب یہ ٹائم ٹیبل اس طرح سے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اوباما ایڈمنسٹریشن کے اندر 2014 میں ہم نے ٹروپ وڈرال دیکھا تھا، تو یہ ممکن ہے کہ یہ دوبارہ ہو۔ اور خاص طور پہ صدر ٹرمپ کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ صرف افغانستان سے ہی نہ نکلیں بلکہ سیریا سے بھی نکلیں، تو ایک ٹائم ٹیبل کا ایک آپ سمجھے ایک موقع مل رہا ہے کہ ایک فیزیبل ٹائم ٹیبل بنے، ایک ایسا ٹائم ٹیبل بنے کہ جو ٹروپس نکل جائیں افغانستان سے۔ دونوں سائڈز ایک طرح سے ایک دوسرے کو تھوڑا تھوڑا وہ دینے میں اس وقت لگ رہا ہے کہ اس طرف بڑھ رہی ہیں جو فریقین ایک دوسرے سے چاہتے ہیں۔ سحر خان، کیٹو انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں۔ سحر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اب کچھ بات کرتے ہیں امریکہ کے اندرونی حالات کی۔ یہاں لاکھوں وفاقی ملازمین کو آج دوسری مرتبہ بھی تنخواہ نہیں ملے گی اس مہینے، کیونکہ حکومت کا جزوی شٹ ڈاؤن 35ویں روز بھی جاری ہے۔ صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ حکومت کی سرگرمیاں عارضی طور پہ بحال کرنے کو تیار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اسد اللہ خالد سے، جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اسد، قانون سازی تو کانگریس ہی کرے گی، صدر جو بھی پیشکش کرتے ہیں اس پر، کیپٹل ہل پہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟
سارا کافی انٹرسٹنگ ہے. کل ہم نے سینٹ میں جو دیکھا, امریکی سینٹ میں 2 بل پیش ہوئے, ایک ڈیموکریٹس کی طرف سے پیش کیا گیا اور ایک جو ریپبلکنز کی طرف سے پیش کیا گیا. یہ ریپبلکنز جو ہے اس میں لیڈ کر رہے ہیں, میجورٹی جو ہے ریپبلکنز کی ہے اس ہاؤس میں, لیکن دونوں کے بلز, ڈیموکریٹس کے بھی اور ریپبلکنز کے بھی, اس جو بل پیش ہوئے وہ نہیں اپروو ہو سکے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ان بلز کے بعد ایک نیا پروپوزل جو نئی باتیں ہو رہی تھیں, اس کے مطابق ٹرمپ نے جو پروپوز کیا ہے صدر ٹرمپ کی جانب سے, وہ کہا گیا ہے کہ جو انیشیل انسٹالمنٹ ہے یا جو انیشیل پیمنٹ ہے وہ مختص کر دی جائے اگلے 2 سال کے لیے بارڈر وال پہ, جو کہ شاید اتنی ہو کہ انہی 2 سال کو کور کرے, اور صرف مختص کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس پہ بھی جو ہے بہت اچھا رد عمل نہیں آیا. صدر ٹرمپ نے کہا کیا اور کیا ان کی ایکچوئل بائٹ تھی, وہ سنتے ہیں. ایک تجویز یہ بھی ہے کہ اگر وہ دیوار کی تعمیر کے لیے قسطوں پر ادائیگی کے لیے تیار ہو جائیں تو حکومت کھولی جا سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ سرحدی دیوار کی ضرورت سے لوگ اتفاق کرتے ہیں. دراصل میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے ڈیموکریٹس اب سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ دیوار بہتر ہے. یہ 2-3 ہفتے پہلے سے بہت زیادہ مختلف ہے. کہ صدر ٹرمپ ماضی میں یہ بھی اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ ایمرجنسی نافذ کر کے دیوار کی تعمیر شروع کرا سکتے ہیں اور اس سے گورنمنٹ کی سرگرمیاں بھی دوسری طرف بحال ہو جائیں گی. اس طرح کے پلان پہ بھی کیا اب دوبارہ کوئی بات ہو رہی ہے؟ کل رات سے سارا جو امریکی میڈیا ہے, خاص طور پہ اگر ہم CNN کو دیکھیں, وال اسٹریٹ جرنل نے بھی, اور باقی کچھ جو لوکل میڈیا ہے اس نے بھی اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کوٹ کی ہیں کہ جو اس وقت وائٹ ہاؤس میں اس بل پہ یا اس ایمرجنسی کے لیے جو ڈرافٹ ہے وہ تیار ہو رہا ہے. ابھی تک اس چیز پہ کچھ جو ہے ڈیٹیلز سامنے نہیں آئیں, ابھی تک کوئی کانکریٹ انفارمیشن سامنے نہیں آئی, لیکن یہ بل جو ہے یا جو ایمرجنسی لگائی جائے گی وہ اس مقصد کے لیے لگائی جائے گی کہ دوسرے جو بجٹ میں ٹوٹل اماؤنٹ پڑی ہے اس کو نکال کے دوسری مدوں سے نکال کے جو ہے اس وال کے لیے یوز کیا جا سکے, اور کچھ حد تک جو ہے وہ ریلیف بھی شاید ہم دیکھیں گے جزوی شٹ ڈاؤن کو مل سکے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اس میں پھر صدر کو کانگریس کو قانون سازی کے لیے انوالو نہیں کرنا ہوگا, وہ خود اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایسا قدم اٹھا سکیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شٹ ڈاؤن کے سلسلے میں آگے کیا ہوتا ہے. ویورز کو ہم اپڈیٹڈ رکھیں گے. اسد اللہ خالد, تھینک یو ویری مچ. سوئٹزرلینڈ میں اس ہفتے عالمی اقتصادی فورم کے سربراہ اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت بہت سے قابل ذکر رہنما غیر حاضر رہے. معاشی اور سیاسی لیڈرز کا یہ فورم ایک ایسا ایکسکلوسو کلب بھی سمجھا جاتا ہے جس تک ہر کسی کو رسائی حاصل نہیں. آج جب یورپ اور امریکہ سمیت کئی جگہوں پہ عوامی طرز کی سیاست نظام پہ اشرافیہ کے کنٹرول کو چیلنج کر رہی ہے, تو کیا نصف صدی سے جاری ورلڈ اکنامک فورم بھی اب اپنا معنی کھو رہا ہے؟ مزید جانتے ہیں اس بارے میں اس رپورٹ میں. بظاہر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. برف سے ڈھکے پہاڑوں میں عالمی رہنما دنیا بھر سے آئے ہوئے بڑی بڑی کمپنیوں کے سربراہان, لابسٹ اور پریشر گروپس سے ملاقاتوں میں مصروف ہیں. یہ وہاں خیالات کے تبادلے اور اپنے کام میں مشغول ہیں, اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی اہم ہے. لیکن اس سال امریکہ میں شٹ ڈاؤن کی وجہ سے صدر ٹرمپ اور امریکی وفد اس فورم میں شامل نہیں ہوا. چینی صدر شی جن پنگ یہاں نہیں ہیں, برطانیہ سے تھیریسا مے, حتیٰ کہ فرانسیسی صدر میکرون نے بھی اس دفعہ کے فورم میں حصہ نہیں لیا. یہ سب اپنے اپنے ملکوں کی اندرونی صورتحال میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, جو کہ گلوبلزم کے لیے کوئی اچھا شگن نہیں ہے. ڈیوس پر ہونے والی تنقید غیر معمولی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں. یقیناً یہ اس سے بہت زیادہ ہے, لیکن بظاہر یہ بہت منفی نظر آتا ہے. لیکن سخت سیکیورٹی میں یہاں موجود رہنماؤں کو بھی اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اس پر پوری دنیا میں تنقید ہو رہی ہے. ہم اچھے معاشی حالات دیکھ چکے ہیں. بہت سے ملکوں میں لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہوا ہے, مگر بڑھتی ہوئی بے چینی ہماری جمہوریتوں کے لیے خطرہ ہے. تاہم بہت سے بڑے عالمی رہنماؤں کے نہ ہونے سے دوسروں کو بھی سامنے آنے کا موقع ملا. ایریٹریا کے ساتھ امن قائم کرنے پر ایتھوپیا کی بہت زیادہ تعریف ہوئی. ہمارا یقین ہے کہ انضمام کو صرف اقتصادی منصوبے کی طرح نہیں بلکہ جزیرہ نما افریقہ میں سلامتی اور امن کی بحالی کے طور پر دیکھنا چاہیے. اس بار کے ڈیووس فورم میں اور بھی کئی مسائل پر بات ہوئی, خاص طور پر ماحولیاتی تبدیلیوں پر. یہ تاریخ میں صحیح طرف کھڑے ہونے کے طور پر یاد رکھا جائے گا. کیا آپ ایک ایسے رہنما کے طور پر یاد رکھے جانا چاہیں گے کہ جب دنیا مسائل کے حل کی تلاش میں تھی تو آپ غلط خیال کو سپورٹ کر رہے تھے؟ یہ بالکل اسی طرح سادہ ہے جیسا میں سوچتی ہوں. لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ 2019 کا ڈیووس فورم عالمی قیادت کی عدم شرکت کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا.
That space has been vacated. Nobody necessarily even wants. ये जगह खाली छोड़ दी गई है और कोई ऐसा नहीं है जो आलमी सतह पर विजन फराहम कर सके ताकि ये खला पुर हो सके। Policy proposals. ये ख्याल कि दुनिया के इस मुश्किल वक्त में आलमी सतह पर कोई वाज़ेह तब्दीली और विजन देने के लिए मौजूद नहीं है, बहुत लर्जा देने वाला है। हेनरी रिजवेल के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। वेबसाइट के अलावा आप facebook.com/voa उर्दू के पेज पर भी हमारी तमाम तर कंटेंट पढ़ और देख सकते हैं, और उसके अलावा न्यूज़ के लाइव बुलेटिन्स भी अब हम इसी पेज पे आपके लिए नशर करते हैं। सोशल मीडिया पाकिस्तान में हुनरमंद ख़वातीन के लिए घर में रहते हुए माकूल आमदनी हासिल करने का एक ज़रिया बन रहा है, लेकिन यह काम आसान नहीं है। करोड़ों लोगों में अपने ऑनलाइन बिजनेस की कामयाबी के लिए कितनी मेहनत और कितना वक्त दरकार होता है, इसका अंदाज़ा आपको होगा कराची की एक होम शेफ़ से मिलकर, जिन्होंने 3 साल में 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हासिल किए हैं। उनसे हमें आज मिलवा रही हैं सिद्रा डार। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टफ्ड चिकन स्टिक्स बनाने सिखा रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपको 2 पहले भी दे चुकी हूँ। खाना बनाना माहिरा का शौक है और दूसरों को आसान अंदाज से सिखाना इनका हुनर। माहिरा कोई सनद याफ्ता शेफ नहीं बल्कि एक घरेलू खातून है। माहिरा अब यूट्यूब पर एक मकबूल होम शेफ हैं। 3.25 लाख लोग इनके चैनल माहिरास कुकिंग के सब्सक्राइबर हैं। मुझे 3 साल हो गए यूट्यूब पे बाकायदा वीडियोस डालते हुए। पहला 1 साल जो था वो मोनेटाइज नहीं था, 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज भी है। मुल्क भर में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 3.5 करोड़ है, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन फॉर IT की सदर जहां आरा कहती हैं कि ये सार्फिन की एक बहुत बड़ी मार्केट है जिस तक अब बाहुनर खवातीन को आसानी से रसाई मिल रही है। खवातीन ज़्यादातर शुरू कर रही हैं, वो घर से फेसबुक को इस्तेमाल करते हुए अपनी बिज़नेस लॉन्च कर देती हैं। अब ये फूड बिज़नेस हो, हैंडीक्राफ्ट की बिज़नेस हो या कोई सर्विसेज की बिज़नेस हो, वो सब वो थ्रू ऑनलाइन मीन्स करती हैं, तो काफ़ी ग्रोथ हुआ है। सोशल मीडिया पर मौजूद करोड़ों वीडियोस में अपने लिए जगह बनाना एक मुश्किल काम है। माहिरा की कामयाबी में तरकीबों की आसानी और वीडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी सब भी बहुत अहमियत रखते हैं। अनस अपनी वालदा का इस काम में हाथ बटाते हैं और इनकी कामयाबियों से बहुत कुछ सीख रहे हैं। इनके काम से मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। कभी मैं फंस जाता हूँ तो फिर मैं फटाफट अम्मी को फ़ोन करता हूँ। अगर जॉब्स नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है, ये बहुत अच्छे तरीके हैं, एक तो कमाने के भी, दूसरा अपनी रेसिपी शेयर करने के लिए भी। और इसके ऊपर पलट देंगे। वीडियोस को मिलने वाले इश्तिहारात से जहां माहिरा को माकूल आमदनी हो रही है, वहीं दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर अच्छे आइडियाज़ के लिए जगह तो बहुत है, मगर मुकाबला उतना ही सख्त है। एक डिश पककर तैयार हो जाए तब भी माहिरा का काम ख़त्म नहीं होता, क्योंकि फिर अगली वीडियो की तैयारी शुरू हो जाती है ताकि उनके लाखों फॉलोअर्स को हर वक्त कुछ नया और मज़ेदार मिलता रहे। आपके पास अगर हुनर है और आपके अंदर विल पावर है करने की, तो आपका वेट उसके रास्ते में नहीं आ सकता, आपकी एज उसके रास्ते में नहीं आ सकती, आपका कम पढ़े लिखे होना उसके रास्ते में नहीं आ सकता। ये कोई उज़्र नहीं है अगर आप ख्वाब देखते हैं और उन्हें सच करना चाहते हैं। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। हवाई जहाज़ बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग ने उड़ने वाली गाड़ी का कामयाब तजर्बा किया है। बोइंग तरफ से जारी करदा एक वीडियो में गाड़ी की आजमाइशी फ्लाइट देखी जा सकती है, जो दारुल हुकूमत वाशिंगटन के करीब रियासत वर्जीनिया के एक हवाई अड्डे पर की गई। 9 मीटर लंबी इस तैयारानुमा गाड़ी का कुछ हिस्सा हेलीकॉप्टर, कुछ ड्रोन और कुछ हवाई जहाज़ पर मुश्तमिल है। इस वक्त कंपनी फ्लाइंग कार के 2 मॉडल्स पे काम कर रही है, एक ऐसा जिसमें 2 से 4 मुसाफिर 80 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकते हैं, और दूसरा वो जो 226 किलोग्राम वज़न लेके उड़ सके। तो टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है। अब चलते हैं कुछ कल्चर का देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। अमेरिका में सकाफत का गहवारा समझा जाता है न्यूयॉर्क सिटी, और वहाँ हाल ही में एक तारीखी चर्च में कव्वाली के सुरों की गूंज सुनाई दी। उसे पेश किया अमरीकी ग्रुप रियाज कव्वाली ने, जिसकी ख़ास बात सिर्फ यही नहीं है कि ये अमेरिका में कव्वाली को फ़रोग़ दे रहे हैं, बल्कि ये भी कि इस ग्रुप में जनूबी एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले कव्वाल सुर से सुर मिलाते हैं। इस महफिल में हमें लेके जा रहे हैं अंजुमन आप्टे। अली को आने दो, सारा हिसाब कर दूंगा, अली मौला मौला अली। जुबां पर हजरत अमीर खुसरो के अल्फाज और दिलों में सूफियाना रिवायत को लोगों तक पहुंचाने का जज्बा, ये है अमरीकी कव्वाली अंसाम्बल रियाज कव्वाली।
نیو یارک کے تاریخی چرچ کیتھیڈرل سینٹ جان دا ڈیوائن میں سروں کا سما باندھ کر وہ قوالی کے فن کو امریکی آڈینس تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا پرپز یہ ہے کہ قوالی اور صوفیانہ کلام کو پڑھائیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو نئی آڈینسز ہیں جن کو شاید نصرت علی خان صاحب کا میوزک یا جو حضرت امیر خسرو یا بابا فرید کے کلام نہیں جانتے، ان تک وہ پہنچایا جائے۔ ٹیکسس سے شروع کیے جانے والے ریاض قوالی انسمبل میں جنوبی ایشیا کے کئی ملکوں اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے فنکار شامل ہیں، لیکن یہ اپنی پہچان کی بنیاد آپس کے فرق پر نہیں بلکہ یکساں خصوصیت پر رکھنا چاہتے ہیں۔ ایکتا دکھانے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ جب یہ بارڈرز کریٹ نہیں ہوئے تھے تب یہ کلچر ایک ساتھ گرو ہوئے ہیں، ایک ساتھ شروع ہوئے ہیں، اور وہ بتانا سب کو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ایسے وقت جب سیاسی صورتحال کے باعث امریکہ میں لوگوں کے بیچ دوریاں بڑھ رہی ہیں، اس ایونٹ کے آرگنائزرز ایسے پروگرام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارے اصولوں کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی ہم مختلف ثقافتوں میں پائے جانے والے خوبصورت تنوع کے اعتراف کے ذریعے اپنے ایک ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کو رب کہہ لو، اس کو اللہ کہہ لو، اس کو خدا کہہ لو، اس کو یہوہ کہہ لو، اور وہ ایک ہی چیز ہے، اور یہی ان کا آج پیغام تھا، اور وہ بہت اچھا پیغام تھا۔ عثمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کیا گیا ہے بدترین ایکٹنگ کی کیٹیگری میں۔ ایسا کیسے ہو رہا ہے، جانتے ہیں اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں، جو لے کے آئی ہیں وردہ خلیل۔ آسکر ایوارڈز کے لیے نامزدگیوں کا اعلان اس ہفتے ہوا۔ دی فیورٹ اور ہسپانوی زبان میں بنائی جانے والی فلم روما 10 نامزدگیوں کے ساتھ سب سے آگے ہیں۔ روما پہلی ایسی فلم ہے جو سینما نہیں بلکہ آن لائن اسٹریمنگ کے ذریعے ریلیز ہوئی اور آسکر میں جگہ بنا سکی۔ اس کے علاوہ پہلی بار ایک سپر ہیرو فلم بلیک پینتھر کو بھی بہترین فلم کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ بہترین اداکاری کے لیے نامزد ہونے والوں میں رامی مالک، بریڈلی کوپر، کرسچین بیل، لیڈی گاگا، ملیسا مکارتھی جیسے نام شامل ہیں۔ ایوارڈز کی تقریب 24 فروری کو منعقد کی جائے گی۔ جہاں آسکر دیے جاتے ہیں فلم انڈسٹری میں بہترین کارکردگی کو سراہنے کے لیے، وہیں انٹرٹینمنٹ میں بدترین کارکردگی کا فیصلہ کرتے ہیں ریزی ایوارڈز۔ اس سال صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی نامزد ہوئے ہیں بدترین اداکاری کے لیے۔ ان کا مقابلہ ہے ہالی ووڈ کے نامور اداکاروں جانی ڈیپ، ول فیرل، جان ٹراولٹا اور بروس ویلس کے ساتھ۔ ریزی ایوارڈز کے لیے جان ٹراولٹا کی فلم گوٹی، ملیسا مکارتھی کی ہیپی ٹائم مرڈر اور بروس ویلس کی ڈیتھ وش شامل ہیں، جبکہ بدترین اداکاروں میں جینیفر گارنر، ایمبر ہرڈ اور ملیسا مکارتھی شامل ہیں۔ رازی ایوارڈز کی تقریب آسکر سے 2 روز پہلے یعنی 22 فروری کو منعقد کی جائے گی۔ امریکی ٹی وی پر صدر ٹرمپ کا روپ دھارنے والے اداکار ایلک بالڈون کو اپنے غصے پر قابو نہ پانے کی قیمت ادا کرنا ہوگی، مگر صرف $120۔ بالڈون نے گزشتہ سال پارکنگ پر تنازع میں ایک شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے ڈرائیور کو ہراساں کرنے کا الزام عدالت میں قبول کر لیا۔ بالڈون کو جیل تو نہیں جانا پڑے گا، مگر عدالت کے حکم پر غصے پر قابو پانا سیکھنے کی کلاس میں پھر بھی بیٹھنا پڑے گا۔ وردہ خلیل، اردو VOA۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا، اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارے زمان کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ویکنڈ۔